ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے دفاع شان صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے موضوع پر جو سلسلہ وار گفتگو شروع کی تھی، جس میں ہم نے بہت سے اہم موضوعات کو جو اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین نزاع اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور شرح و بسط پر مبنی دلائل آپ کے سامنے رکھے، اور کوشش کی کہ متلاشیان حق کو صحیح راستہ مل سکے. آج بحمد اللہ تعالی اس سلسلہ گفتگو کی یہ آخری نشست ہے، اور اگر وقت ہوتا تو چند دن اور بھی بعض موضوعات کو میں مطالعہ اور تحقیق کے لیے آپ کے سامنے رکھتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش تمام ضروری موضوعات پر مبسوط گفتگو ہو چکی ہے، اور اس گفتگو کی روشنی میں کوئی اکا دکا ذیلی اور ضمنی موضوعات اور مسائل رہ بھی جائیں تو ان کی روشنی میں ایک سمجھدار انسان بہتر نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے، اسے دشواری نہیں ہوگی. آج کی اس آخری نشست میں میں اللہ جل مجدہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں کہ 3 موضوعات کو اختصار کے ساتھ سمیٹ دوں. ایک موضوع خطبہ شقیہ ہے. نہج البلاغہ کے کئی نسخوں میں یہ خطبہ درج ہے. اس کے اعراب 2 طرح آتے ہیں، خطبہ شقیہ بھی، دونوں بار شین کے نیچے زیر اور قاف کے نیچے بھی زیر، شقیہ، اور یہ شین پر دونوں بار زبر کے ساتھ بھی یہ اعراب آتا ہے، شقیہ، یہ اعراب بھی آتا ہے. ایرانی نسخوں میں زیر کے ساتھ شقیہ متداول ہے، مصری نسخوں میں زبر کے ساتھ شقیہ متداول ہے. اس پر مختصر سی گفتگو ضروری حد تک جتنی آج کی نشست کا جو دامن ہے وقت کا، دامن وقت اجازت دے گا اس قدر کروں گا. دوسرا خطبہ فدق ہے، جو بھی سیدہ کائنات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے واقعہ مطالبہ فدق کے موقع پر. اس پر بھی دامان وقت کی وسعت کے لحاظ سے اختصار سے گفتگو کروں گا، اور اینڈ کروں گا اس نشست کا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے باہمی تعلقات پر، اور اہل بیت اطہار کے ہاں صحابہ کرام کے بارے میں عقائد، خیالات، نظریات کیا تھے. وہ کنکلوژن ہوگا جس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی جو ائمہ اطہار اہل بیت کے پورے زمانے تک صحابہ کرام کے نسبت جو خیالات رہے اور جو تعلقات رہے، وہ دلالت کریں گے ان حقائق کے درست ہونے پر یا ان واقعات کے غلط ہونے پر جو ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا.
اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کوئی ان حقائق و واقعات کا نہ گواہ ہے، نہ ان سے بہتر کوئی جاننے والا ہے، اور نہ ان سے زیادہ صحیح کوئی فیصلہ کرنے والا ہے۔ سو راستہ وہی بہتر ہے محبان اہل بیت کے لیے کہ جو ائمہ اطہار اہل بیت کے عمل سے ثابت ہو، اسی راہ کو اپنایا جائے، اس میں عافیت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے۔ خطبہ شقشقیہ یا خطبہ شقشقیہ، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ ہے۔ یہ میرے پاس ایرانی طبع کا نسخہ ہے اور مصری طبع کا نسخہ بھی میرے پاس ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جسے پوری نہج البلاغہ میں بنیاد بنایا جاتا اور سمجھا جاتا ہے شیعہ حضرات کے تصور امامت و خلافت کے بارے میں، اور یہ جو ایک موضوع تصور ہے، گھڑا ہوا تصور ہے اور نظریہ مکذوبہ ہے کہ خلفائے راشدین نے، سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے معاذ اللہ مولا علی شیر خدا کا حق کے خلافت تھا، حق کے امامت تھا، چھین لیا، اور قبائے خلافت ان کی چھین لی اور ان پر ظلم ہوا، حق تلفی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو بنیادی نظریہ وضع کیا گیا ہے جس پر شیعیت قائم ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل جو مولا علی شیر خدا کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، غلط طور پر منسوب کرتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں آئی ہے، وہ یہ خطبہ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ خود مولا علی شیر خدا نے خطبہ میں یہ فرمایا۔ اب خطبہ پڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خطبہ نمبر بتا دیا ہے، میں اس کے اوپر تحقیق پیش کرتا ہوں۔ خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ اس خطبہ کے ذریعے اس مزعومہ اور موضوعہ نظریہ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا یہ سمجھتے تھے معاذ اللہ کہ انہوں نے میری خلافت کا حق اور قبائے خلافت چھین لی اور ہم پہ ظلم کیا۔ اب میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرات کے ہاں جو ان کے محقق علماء ہیں، مستند اور ثقہ علماء ہمیشہ سے، ان کے ہاں یہ خطبہ شقشقیہ خود ہی متفق علیہ نہیں ہے، اور ان کے ہاں یہ متنازع رہا ہے۔ اس لیے قدیم زمانوں میں اور قدیم صدیوں میں جو علماء محققین تھے، سب نے اس خطبہ کو روایت نہیں کیا، کئیوں نے اس پر اعتماد کیا، اور خود شیعہ علماء میں سے بڑے بڑے ثقہ لوگوں نے، کئیوں نے اس کو ترک کیا، اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ کہ جو زبان ہے اس خطبہ کے اندر شیر خدا کی طرف جو منسوب کی گئی ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، اس کی تائید پوری کی پوری کتاب نہج البلاغہ میں اس ایک خطبہ کے سوا اول سے آخر تک کسی خطبہ میں اس کی موافقت نہیں ملتی۔ زبان مختلف ہے، لب و لہجہ مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، انداز بیان مختلف ہے، خطبے کا ایک ایک لفظ زبان حال سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ درست ہے تو پوری نہج البلاغہ باقی غلط ہے شیعہ حضرات کے لیے، اور اگر باقی ساری نہج البلاغہ درست ہے تو یہ خطبہ غلط ہے، یہ مولا علی شیر خدا کا نہیں ہے۔ اتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو آدمی علم اور ادب کا طالب علم ہو اور جو تحریروں کا مطالعہ کر سکے، تنقیح کر سکے، تجزیہ کر سکے، موازنہ کر سکے اور تعصب کی نگاہ کو ہٹا کر پڑھے، تو اسے اس نتیجے پر پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ سو جو بات میں نے کہی کہ یہ متنازع ہے، اس پر خود شیعہ حضرات کے ہاں اتفاق اور اجماع نہیں ہے، سو ایکسل تو بحث یہیں پر ختم ہو جاتی کہ جو خود اہل تشیع علماء کے ہاں متنازع ہو اور سب نے اس پر اجماع نہ کیا ہو اور سب اس کی روایت کے قائل نہ ہوں، تو وہ دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اگر یہ اتنا ثقہ ہوتا، اس کی سند ثقہ ہوتی اور یہ مولا علی شیر خدا کا خطبہ ہونے میں کوئی شک نہ ہوتا، تو پوری شیعیت اس پر مجتمع ہوتی۔ تو اہل سنت تو سرے سے مانتے ہی نہیں، دو فریق ہے نا۔ نہج البلاغہ کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اہل سنت کی کتب میں بھی درج ہیں،
اہل تشیع کی کتب میں نہج البلاغہ میں بھی درج ہیں. آپ کی کئی نصائح ہیں، کئی زہد پر، آپ کی یقین پر، ایمان پر، تقوی پر، عبادت پر، خوف پر، خشیت پر، آخری حصے میں اور درمیان میں کہیں کہیں کئی ایسے نصائح اور کلام ہیں جو اہل سنت کی کتب میں بھی آتے ہیں. لہٰذا انہیں تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. میں نے خود اس حصے پر درس بھی دیا ہے اعتکاف کے ایام میں. اور پھر بے شمار مقامات ایسے ہیں جو ایسے موضوعات پر ہیں جس میں کوئی اعتقادی چیز مختلف فی نہیں ہے، سو انہیں قبول کر لینے میں چونکہ کسی پر زد نہیں آتی، اگر خیر پر مشتمل باتیں ہیں تو قبول کر لینے میں حرج نہیں ہوتا. بے شمار ایسے دلائل ہیں، اس کے اندر خطبات ہیں اور خطوط ہیں اور کلمات ہیں جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تعریف و توصیف میں بیان کیے گئے. اب یہ کتاب اہل سنت کی تو ہے نہیں کہ اہل سنت کے لیے تو اس کی کوئی بات حجت نہیں ہے، یہ بات سمجھنے والی. اہل تشیع کے لیے حجت ہے. اہل سنت کے نزدیک تو چونکہ اس پوری نہج البلاغہ میں اول تا آخر کسی ایک خطبہ کی سند ہی بیان نہیں ہوئی ہے. یہ ساری کتاب، اس کا ہر خطبہ، اس کا ہر کلام، اس کا ہر خط بغیر اسناد کے ہے، بغیر سند کے. اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا کا کلام ہو یا حضور علیہ السلام کا ہو یا صحابہ کرام کی مرویات ہوں اور آثار ہوں اور تابعین اتباع التابعین کی ہوں، اس درجے کے کسی کا بھی قول ہو اس زمانے کا، تو اہل سنت کے ہاں تو بغیر سند کے سرے سے ایک جملہ بھی قبول نہیں کیا جاتا. چہ جائے کہ اتنی بڑی ضخیم کتاب اور اس میں سینکڑوں خطبات درج ہوں اور بغیر سند کے کوئی قبول کر لے. یہ جو اتنی کھلی چھٹی ہے اور اتنی بادشاہی ہے کہ کوئی سند ہی نہ پوچھے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ جو کچھ درج ہے یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا. یہ کتاب نہیں بولتی، پوری کی پوری نہج البلاغہ اس کا ثبوت فراہم نہیں کرتی، چونکہ اس میں کسی ایک خطبے کی سیرے سے اول تاخر سند ہی کوئی نہیں. اور جو مؤلف ہیں، اس کے مرتب مؤلف، جمع کرنے والے، وہ میں آگے عرض کروں گا کہ اہل سنت کے ہاں تو اس کے اوپر یہ تحقیق ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ شریف المرتضیٰ نے جمع کیا ہے یا ان کے بھائی سید رضی نے جمع کیا. مؤلف مرتب ہیں. شیعہ حضرات عام طور پہ تمام نسخوں پہ سید رضی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ سید رضی اس کے مؤلف ہیں یا اس کے مرتب ہیں اور اس کے جامع ہیں سید رضی، وہ تو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. لیکن جو اہل سنت کے ہاں یہ اختلاف ہے. تمام محققین کہتے ہیں اپنے اپنے زمانوں میں کہ یہ بات طے شدہ نہیں ہے کہ یہ شریف المرتضیٰ اس کے جامع اور مؤلف تھے یا سید رضی اس کے جامع مؤلف تھے. یہ دو بھائیوں کے معاملے میں یہ خود اختلاف تھا. اور پھر ان کی وفات ہوئی ہے 5ویں صدی ہجری میں. تو یہ جو درمیان میں 350 سال گزرے ہیں، اس پورے 350 سال میں ہر بات کی اگر سند کو لیا جائے تو کم سے کم 10 راوی ہر ایک خطبہ، ہر ایک کلام، ہر ایک خط کے بنتے ہیں مولا علی شیر خدا تک، کم سے کم 350 سال کے لیے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جن کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی، اتنا قریب کا زمانہ تھا، گویا ان سے بھی نصف زمانہ وہ پہلے کے تھے. 200 سال کم و بیش ان سے پہلے تھے امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو داود اور امام ترمذی، پھر امام نسائی، ابن ماجہ، کم و بیش 200 سال ان سے پہلے تھے. شریف المرتضیٰ یا سید رضی جو جامع اور مرتب ہیں نہج البلاغہ کے، وہ جب حدیث روایت کرتے ہیں، خواہ آقا علیہ السلام کی کریں، خواہ صحابہ کرام کی، خواہ اہل بیت اطہار کی، خواہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی روایت ہو، جس کی بھی کریں، تو وہ کوئی بات سند کے بغیر نہیں کرتے. کوئی ایک کتاب حدیث کی بھی سند کے بغیر اہل سنت کے ہاں تو رواج ہی نہیں.